बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जब्बात पाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला मोहम्मद की तहसील साफी के इलाके ज़ियारत में मार्बल की कान अचानक बैठ गई। 12 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की इंक्वायरी का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला मोहम्मद की तहसील साफी के इलाके ज़ियारत में मार्बल की कान अचानक बैठ गई, जिसके नतीजे में दबकर 12 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। डीपीओ मोहम्मद तारिक हमीद का कहना था कि दूर अफ्तादा इलाका से लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मजीद अफराद के मलबे तले दबने के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। वालिदैन के लिए खुशखबरी, तालीमी इदारे 15 सितंबर से मरहलावार खोलने का फैसला कर लिया गया। पहले मरहले में 9वीं 10वीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। मुआवन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुलमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि उन्होंने ये फैसला किया है कि तालीमी इदारों को बतदरीज खोला जाए और इस सिलसिले में NCOC ने यह फैसला किया है कि 15 सितंबर से हायर एजुकेशन इदारे, कॉलेजेस और जामियात खुल जाएंगी, जबकि इसके अलावा स्कूलों की 9वीं और 10वीं क्लासेस खोलने की भी इजाजत होगी। वफाकी वजीर तालीम ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी खुशी का है कि हम इस इंतजार में थे कि हालात बेहतर हों और तालीमी इदारे खुलने का दिन आ सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कौम की पहचान उम्मीद लोगों के तर्ज ज़िंदगी से नहीं होती, कौम अपने गरीब तबका की तर्ज ज़िंदगी से पहचानी जाती है। मुहज़्ज़ब मुआशरों का तसव्वुर सिर्फ अमीर होने में नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके तरलाई में मॉडल पनाहगाह का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने पनाहगाह में मुख्तलिफ सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। पनाहगाह में मुक़ीम अफराद से बातचीत की, सहूलियात की फराहमी के हवाले से भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सियासी बद इंतजामियों के बायस कराची के हालात बदतरीन हुए। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के तहत मंसूबों पर जल्द अमल दरामद जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने मुलाकात की। मुलाकात में कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज समेत पार्लिमानी मामलात पर गुफ्तगू की गई। FATF से मुतल्लिका कानून साजी पर गुफ्तगू की गई, जबकि वज़ीर आज़म ने कानून साजी का अमल जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार किया। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान से सैलाब मुतासिरीन के लिए माली मदद की अपील कर दी। वज़ीर आज़म के नाम खत में बताया कि सिंध में बारिशों ने बड़ी और नाकाबिल तलाफी तबाही मचाई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत में सिंध में बारिशों में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 5 लाख और जख्मियों को 2 लाख रुपए इमदाद देने का मुतालबा किया और कहा कि कराची में बारिशों के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात का तखमीना 5 अरब रुपए है। मुराद अली शाह ने काश्तकारों के नुकसानात के अजाले के लिए ज़राई तरक्याती बैंक के कर्जे मुआफ करने और अदायगियां मुअख्खर करने का भी मुतालबा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सक्खर बैराज पहुंच गए। आबपाशी हुक्काम ने सक्खर बैराज पर सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कराची में बारिशों से होने वाले नुकसानात के हवाले से आगाह किया था। 136 अफराद बारिशों में जाँ बहक हुए। आज वज़ीर आज़म को खत भी लिख दूंगा। 23 लाख लोग 20 अजला में बारिशों से मुतासिर हुए। हर जगह जा रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 3 दिन के लिए दौरे पर निकल रहे हैं। और अब खबर यह है कि वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि कराची पैकेज में विफाक का हिस्सा 736 अरब रुपए है। वजीर आजम ने नेक नियति से कराची पैकेज का ऐलान किया। कराची के तमाम मंसूबे 3 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात का कहना था कि शहर कायद के लिए मुख्तस किए गए 1100 अरब रुपए में से नालों की सफाई तजावुजात के लिए 254 अरब रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि K4 पर 46 अरब, सर्कुलर रेलवे 300 अरब रुपए खर्च आएगा। कुछ प्रोजेक्ट कुछ 2 साल में मुकम्मल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा सिंध हुकूमत पर एतमाद नहीं, इसलिए पैसे नहीं दिए। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि कराची मुआशी हद है। वजीर आजम ने नेक नियति के साथ पैकेज दिया। सिंध की सूबाई हुकूमत का बारिशों में पोल खुल गया। सिंध और विफाक में एतमाद का फुकदान है। एतमाद के फुकदान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत है। NFC अवार्ड के फंड सिंध में कहीं लगे नजर नहीं आते। एडमिनिस्ट्रेटर, पाक फौज, कोर कमांडर NTMA प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करवाएंगे।
تو دوسری جانب معاون خصوصی شہباز گل نے مرتضی وہاب کو مرتضی قذاب کا لقب دے دیا. کہتے ہیں کہ مرتضی وہاب کراچی پیکج پر مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا تھا کہ مرتضی وہاب مسلسل جھوٹ بول کر کراچی کے معاملے کو خراب کر رہے ہیں. مراد علی شاہ نکیل ڈالیں، پہلے ہی مشکل سے کراچی کے شہریوں کی داد رسی ہونے لگی ہے. سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شہباز گل کے بیانات سے ان کی تربیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کسی کا نام بگاڑنا پیپلز پارٹی کے جیالوں کا شیوا نہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کے بیان پر سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے اپنے رد عمل میں کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت جھوٹ کے سہارے کھڑی ہے. کراچی کے شہری آپ کے گزشتہ پیکج کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں. شہر پر آفت آئی تو آپ کے منتخب اراکین نظروں سے اوجھل تھے. معاون خصوصی شہباز گل نے مرتضی وہاب کو مرتضی قذاب کا لقب دیا. انہوں نے کہا کہ مرتضی قذاب صاحب کراچی پیکج پر مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی. چکوات، لاہور، کلرکہار، تلگنگ اور خوشاب کو آفت زدہ قرار دے دیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ایک بیان میں کہا کہ بارشوں کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. چکوال، تلگنگ، لاوا، کلرکہار اور خوشاب میں تمام فصلیں تباہ ہو چکی. ڈیم ٹوٹ گئے، راستے منقطع ہیں، اسکول گر گئے، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے. ان علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے اور نقصانات کا ازالہ کیا جائے. تو دوسری جانب شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ پر آپریشن، اہم اور مطلوب دہشت گرد وسیم زکریا اپنے 5 ساتھیوں سمیت ہلاک. دہشت گرد 10 گردوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا. آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاک فوج نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلہ میں اہم دہشت گرد وسیم زکریا 5 دیگر ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا، جبکہ 10 اہم دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ دشمن لگاتار سازشوں کی جال بنتا آ رہا ہے. جذبہ ایمانی سے سرشار قوم اور پاک فوج نے سازشوں کو ناکام بنایا. آزمائشوں کا سامنا سینہ تان کر ڈٹ گئے. یوم فضائیہ پر جی ایچ کیو میں اعزازات کی تقسیم کے موقع پر خطاب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ بھارت کا رویہ ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ رہا ہے. کلبھوشن جادو کیس میں وکیل کے تقرر کے لیے پاکستان کا بھارت سے دوبارہ رابطہ. دفتر خارجہ نے بھارتی ہائی کمیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کی کاپی کے ساتھ نیا نوٹ وربیل بھجوا دیا ہے، جبکہ جلد وکیل مقرر کرنے کی پیشکش بھی کی ہے. پاکستان نے بھارت کو دہشت گرد کلبھوشن جادو کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا. بھارتی ہائی کمیشن کو عدالتی فیصلے کی کاپی بھی ارسال کر دی گئی ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں وزیر خارجہ سے. افغانستان کے لیے نامزد پاکستانی سفیر منصور احمد خان کی ملاقات. محمود قریشی کہتے ہیں کہ خطے کی سلامتی اور امن کے لیے افغانستان میں امن ناگزیر ہے. پاکستان کو داخلی اور خارجی طور پر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. وزیر خارجہ کی بطور سفیر افغانستان نامزدگی پر منصور احمد خان کو مبارکباد. ملک بھر میں یوم فضائیہ ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. جنگ ستمبر میں پاکستان ایئر فورس نے بھارتی سورماؤں کو ناکوں چنے چبوا دیے. 6 ستمبر 1965 کو پاک فضائیہ نے پٹھان کوٹ، آدم پور اور ہلواڑہ کے ہوائی اڈوں پر حملہ کیا. 7 ستمبر کو شام 5 بجے سے پہلے دشمن کے 53 طیارے تباہ کر دیے گئے، جس کی دہشت آج تک برقرار ہے. پاک فضائیہ کے ہواباز اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے 5 انڈین ہنٹر جنگی طیارے 1 منٹ کے اندر مار گرائے. ان کا یہ کارنامہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے. ایم عالم نے مجموعی طور پر بھارت کے 9 طیارے گرائے اور 2 کو نقصان پہنچایا. سربراہ پاک فضائیہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بہادر مسلح افواج اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں. اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. یوم فضائیہ کی مرکزی تقریب ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ہوئی. سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ بلا شبہ پاکستان کی بہادر مسلح افواج اپنی سرحدوں اور عوام کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے.
وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کو اہم معاشی اشاریوں پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ 15 نکاتی ایجنڈے پر کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کا دائرہ کار بڑھانے کا معاملہ ایجنڈے میں شامل ہے۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی آرڈیننس سمیت چیئرمین وفاق بورڈ انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی تعیناتی کی منظوری دی جائے گی۔ پورٹ قاسم کراچی پر LNG ٹرمینل کے قیام کی منظوری ایجنڈے میں شامل ہے۔ CCPO لاہور عمر شیخ اور IG پنجاب شعیب دستگیر کے درمیان تنازع کے بعد IG پنجاب کی تبدیلی ایک بار پھر غور شروع کر دیا گیا۔ IG پنجاب مشاورت کے بغیر CCPO لاہور کی تعیناتی پر ڈٹ گئے۔ IG پنجاب نے جمعہ کو وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں تعیناتی پر اعتراض کیا تھا۔ وزیر اعظم نے IG پنجاب کو وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہدایت کی تھی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ عثمان بزدار مصالحت کی کوشش کرتے رہے۔ IG پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کے بعد اپنے دفتر بھی نہیں آئے۔ IG پنجاب نے موقف اختیار کیا کہ بغیر مشاورت CCPO لاہور کی تعیناتی قبول نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق نئے IG پنجاب کے ناموں کے لیے محسن بٹ، کلیم امام، AD خواجہ اور عارف نواز کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ آٹے چینی کے دام آسمان پر ہیں، کسی کو فکر نہیں، حکومت کو گھر بھیجنا اپوزیشن کی ذمہ داری ہے۔ APC میں مشاورت سے لائے عمل طے ہوگا، ہر 2 نمبر آدمی وزیر یا مشیر بنا ہوا ہے۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2 سال سے کسی حکومتی شخصیت کے خلاف انکوائری نہیں ہوئی۔ ہم نیب سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی گھبراتے ہیں، بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو دوسری جانب لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے عاصم سلیم باجوہ کا استعفیٰ منظور نہ کر کے اپنے لیے مشکل کھڑی کر لی اور ان کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔ رانا ثناء اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جو گڑھا نواز شریف کے لیے کھودا گیا، آج سب اسی گڑھے میں گر رہے ہیں۔ اگر آپ سیاستدان ہیں یا آپ کا نام نواز شریف ہے تو آپ کا کڑا احتساب ہوگا۔ اگر عاصم سلیم باجوہ کے $19,000 18 سال میں 6 ارب 73 کروڑ روپے بن جائیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نیب نے لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کو 10 ستمبر کو طلب کر لیا۔ نیب کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم رانا ثناء اللہ سے اہلیہ، داماد اور بیٹی کی جائیدادوں سے متعلق تفتیش کرے گی۔ نیب کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم رانا ثناء اللہ سے مختلف سوسائٹیز میں ان کے اہل خانہ کے نام، پلاٹس کے بارے میں تحقیقات کرے گی۔ نیب رانا ثناء اللہ سے پیراڈائز ویلی فیصل آباد میں 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ سے متعلق بھی پوچھ گچھ کرے گی۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے بعد ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور FBR کے ٹیکس محاصل بہتر ہوئے ہیں۔ معیشت کو کرونا کے نقصانات سے نکلنے کے لیے مزید 3 سے 4 ماہ لگیں گے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان ایشیا کی بہترین مارکیٹ ہے۔ معیشت کے مسائل سب جانتے ہیں لیکن ہمیں بہترین ٹیم کو اکٹھا کرنا ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب اور ان کے اہل خانہ پر آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی۔ احتساب عدالت کے جج محمد اکمل خان کی عدالت میں فواد حسن فواد اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد، ان کی اہلیہ اور بھائی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ ملزمان کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ ان کی بریت کی درخواستیں عدالت میں زیر سماعت ہیں جسے وہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ عدالت نے ملزمان کی استدعا پر ان کی بریت کی درخواستیں واپس کر دیں۔ عدالت نے مزید کارروائی کرتے ہوئے فواد حسن فواد، رباب حسن، وقار حسن اور انجم حسن پر فرد جرم عائد کر دی اور ملزمان کے خلاف آئندہ سماعت پر گواہوں کو بیانات کے لیے طلب کر لیا۔ نیب لاہور نے سابق DG LTA اور شہباز شریف کے قریبی ساتھی احد خان چیمہ کے خلاف انکوائری بند کر دی۔ نیب لاہور نے سابق DG LTA اور شہباز شریف کے قریبی ساتھی احد خان چیمہ کے خلاف انکوائری بند کر دی ہے۔ نیب لاہور نے احد خان چیمہ، ندیم ضیاء سمیت دیگر کے خلاف انکوائری بند کرنے کے لیے احتساب عدالت سے بھی رجوع کر لیا۔ نیب ریفرنس میں کہا گیا کہ احد خان چیمہ سمیت دیگر کے خلاف لاہور بیورو نے انکوائری بند کر دی ہے۔ DG نیب نے ریجنل بورڈ میٹنگ میں انکوائری بند کرنے کی منظوری دی۔ LDA سٹی نے تمام متاثرہ افراد کو پلاٹس دینے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ملک کہتے ہیں کہ مؤثر تفتیش کے لیے افسران کی جدید خطوط پر ترتیب لازم قرار دے دیا۔
2020 میں سالانہ ٹریننگ کا جامع پلان مرتب بھی کر لیا ہے۔ چیئرمین نیب ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ وہ ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ مؤثر تفتیش کے لیے افسران کی جدید خطوط پر تربیت لازم قرار دے دیا۔ 2020 میں سالانہ ٹریننگ کا جامع پلان بھی مرتب کر لیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کہ ملکی ترقی کے لیے کرپشن کے کینسر کو جڑوں سے ختم کرنا ہوگا۔ افراتفری اور نا امیدی پھیلانے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی سمیت پارٹی وفود نے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر چودھری سرور کا کہنا تھا کہ عوام حکومتی پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہیں، ادارے مضبوط ہو رہے ہیں، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے والوں کی سازشیں کرنے والے ناکام ہوں گے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایس ای سی پی کے لاپتہ جوائنٹ ڈائریکٹر ساجد گوندل کی بازیابی کے لیے 10 دن کی مہلت دے دی۔ سیکورٹی داخلہ کو معاملہ وزیر اعظم کے نوٹس میں لانے اور وفاقی کابینہ کے آئندہ اجلاس میں رکھنے کی بھی ہدایت۔ والدہ کا عدالت کے باہر غم سے برا حال، حکومت سے بیٹے کی بازیابی کا مطالبہ کر دیا۔ کوئٹہ پولیس نے ٹریفک وارڈن قتل کیس میں سابق ایم پی عبدالمجید اچکزئی کی بریت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایڈیشنل آئی جی بلوچستان عبدالرزاق چیمہ کا کہنا ہے کہ کیس میں اپیل کی درخواست کی تیاری آخری مراحل میں ہے۔ تفصیلی فیصلے اور دستاویزات کا جائزہ لے کر درخواست کو حتمی شکل دیں گے۔ اسپیشل کورٹ کے فیصلے کے خلاف جلد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکی شہری سینتھیا ڈی ریچی کو ملک بدر کرنے کے وزارت داخلہ کے احکامات پر عمل درآمد روک دیا۔ وزارت داخلہ نے 2 ستمبر کو سینتھیا ڈی ریچی کو 15 روز میں پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا تھا اور امریکی شہری کو ویزے میں توسیع کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی تھی۔ سینتھیا ڈی ریچی نے وزارت داخلہ کے احکامات کو عدالت میں چیلنج کیا اور موقف اختیار کیا کہ تمام قانونی تقاضے پورے ہونے کے باوجود ان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ عدالت وزارت داخلہ کو ملک بدر کرنے سے روکے۔ امریکی شہری کا کہنا تھا کہ ویزے میں توسیع نہ دینے سے تاثر بنے گا کہ وزارت داخلہ جان بوجھ کر کیس کی پیروی سے روک رہی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے وزارت داخلہ کو سینتھیا ڈی ریچی کو ملک بدر کرنے سے روک دیا ہے۔ اور اب کورونا کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پاکستان میں کورونا کی صورتحال میں بہتری آنے لگی۔ 24 گھنٹوں میں 3 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6345 ہو گئی۔ مزید 394 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 2,98,903 ہو گئے۔ 534 مریضوں کی حالت تشویشناک، جبکہ 2,86,000 مریض صحت یاب ہو گئے۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 3 مریضوں کی زندگی نکل لی۔ سندھ نے 2,423، پنجاب نے 2,210، خیبر پختونخوا میں 1,255، بلوچستان میں 145، گلگت بلتستان میں 71، آزاد کشمیر میں 65 اور اسلام آباد میں 176 مریض انتقال کر چکے۔ اور اب دنیا بھر سے اپڈیٹ کریں۔ کورونا کے حوالے سے آپ کو دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2,74,00,000 ہو گئی۔ ہلاکتیں 8,88,000 ہو چکی ہیں۔ موذی کورونا وائرس پر قابو نہیں پایا جا سکا، تمام اقدامات بے سود ہو گئے۔ یورپ میں کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا، مگر امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کورونا کے وار جاری۔ امریکہ میں 1,93,250، برازیل میں 1,26,686، ترکی میں 6,673، افغانستان میں 1,410 اور سعودی عرب میں 4,081 اموات ہو چکی ہیں۔ طیارہ اڑان کیوں نہیں بھر رہا؟ طیارے کے دروازے ہیں بند، انتظار ہو گیا مشکل۔ خاتون نے طیارے کی اڑان میں تاخیر پر انوکھا انداز اپنا لیا۔ یوکرینی ایئر لائن میں خاتون مسافر پرواز کی اڑان بھرنے میں تاخیر پر ایمرجنسی گیٹ کھول کر طیارے کے ونگ پر چہل قدمی کرنے لگی۔ خاتون کے اس انداز کو دیکھ کر ایئرپورٹ پر موجود افراد حیران ہو گئے۔ خاتون کی اس حرکت کا ایئر انتظامیہ نے نوٹس لے لیا۔
सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन का शफाफ हल चाहता है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के मुआहदे, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर से गुफ्तगू में शाह सलमान ने कहा कि सऊदी अरब अमन की काविशों के लिए अमरीकी किरदार को सराहता है। कैलिफोर्निया के जंगलात की आग ने 22,000 एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। सैकड़ों अफराद को मुतासिरा इलाके से निकाल लिया गया। कैलिफोर्निया में आतिशज़दगी के बायस मजीद 12 अफराद जख्मी हो गए। आग से मुतासिरा इलाके में फंसे 200 से ज्यादा अफराद को हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला गया। तेज हवाएं आग फैलने का सबब बन रही हैं। समुद्री तूफान हाइशीन जापान के साहिलों से टकराने के बाद जनूबी कोरिया तक जा पहुंचा। जापान के जनूब मगरबी इलाकों में समुद्री तूफान के बायस 16 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि अवाम खाने पीने की अशिया, जरूरी सामान, मास्क, सैनिटाइजर और अद्वियात हमरा रखें। 10 हवाई अड्डों से 300 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई। चंद शहरों में ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। मुख्तलिफ हादसात में 32 अफराद जख्मी हो गए। और अब टुडे स्पोर्ट्स। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को मैच के दौरान गुस्सा करना महंगा पड़ गया। नोवाक ने हरीफ से मैच के पहले राउंड में शिकस्त गुस्से में बाल को हिट किया, जो खातून मैच रेफरी को। कौमी टीम के हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक ने कहा कि बाबर आजम ताकतवर कप्तान हैं, वो अपने फैसले खुद करते हैं। गलतियां हर किसी से होती हैं, इनसे सीखना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप से पहले जूनियर और सीनियर्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। रिजवान पहला ऑप्शन है, सरफराज दूसरे नंबर पर है। मिसबाउल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तवील मुद्दत मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। टीम की अच्छी कारकर्दगी होगी तो अच्छे नताइज बरामद होंगे। खिलाड़ी मुस्तकबिल में अच्छा खेल खेलने के लिए पुरअज़्म हैं। नए बॉलर्स को तजर्बे के लिए वक्त चाहिए। एक मैच में किसी की कारकर्दगी का जायजा नहीं लिया जा सकता। कौमी टीम के हेड कोच का कहना था कि मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।